اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے فارمر کامرس منسٹر اور ڈیفنس منسٹر خرم دستگیر صاحب، جو کہ پی ایم ایل این کے بڑے ہی امپورٹنٹ لیڈر ہیں، کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس ٹائم اس کے بارے میں اور پالیٹکس کے بارے میں، جو کہ پی ڈی ایم کی صورت میں ایک ایمرجنگ سچویشن ہے، کہ جس میں پی ڈی ایم نے ایک الٹیمیٹم دیا ہوا ہے پرائم منسٹر کو کہ وہ 31 جنوری تک ریزائن کر دیں، ورنہ وہ ریزگنیشن بھی دیں گے اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کریں گے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر بیسیکلی آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی ایک جگہ پہ آ کے رک گئی ہے اور پی ٹی آئی کی موجودگی میں پاکستان نہیں چل سکتا۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مہتاب صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جو بنیادی وجہ آپ نے پوچھی ہے پاکستان میں معیشت کے جمود کا شکار ہونے کے، بلکہ اب تو چونکہ منفی میں ہے ابھی تک جو لیٹسٹ نمبرز ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو جو ایک سانپ کا تیل پڑھایا گیا تھا کہ یہ والا معاملہ ہے جو ملک کے ساتھ خراب ہے، انہیں دو ایشوز بتائے گئے تھے۔ ایک ایشو بتایا گیا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، تو لہذا یہ بہت بڑی غلطی ہے پی ایم ایل این کی اور تباہی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ اور دوسرا ان کو بتایا گیا تھا کہ جی قرضے بہت لے لیے اور قرضوں کی وجہ سے بھی معیشت تباہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ چونکہ ان کے پاس پی ایم ایل این کا جو ریکارڈ ہے اس کو اٹیک کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ مثلا جی ڈی پی گروتھ پہ نہیں وہ کرٹیسائز کر سکتے تھے، مہنگائی کی شرح کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر سکتے تھے، جو ہمارے جو آخری 4 سال تھے اس میں 4% کے قریب رہی، بعد ایک دفعہ 2.8 بھی ہوئی تھی۔ اسی طرح انویسٹمنٹ کے حوالے سے چونکہ سی پیک آ رہا تھا اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہو رہے تھے، وہاں کرٹیسائز نہیں کر سکتے تھے۔ ڈیولپمنٹ کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پاکستان میں چاروں صوبوں میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹس جو پرانے پھنسے ہوئے پروجیکٹس تھے جیسے نیلم جیلم اور لواری ٹنل اور کھچی کینال، سب کے سب جو ہیں وہ بنے مکمل ہوئے۔ پہلی دفعہ جو ہے وہ تھر کول کے اوپر کام شروع ہو گیا، اللہ کرم سے وہ بھی اب مکمل ہو کر بہت جلد چلنے والا ہے۔ تو ان کے پاس ان کو ایک بڑی تنگ نظر سے ان کو کہا گیا کہ وہ پی ایم ایل این کو اٹیک کریں۔ اب جب وہ حکومت میں آئے تو وہی جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروپیگنڈے کا آپ شکار ہو گئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اور اس کے لیے جو ٹھیک کرنے کا، اور دوسرا جو ہے انہوں نے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جانا بڑی بری بات ہے اور یہ ملک کی غیرت کے منافی ہے اور یہ لوٹ کر کھا گئے۔ تو انہوں نے اس جو اپنا پروپیگنڈا تھا اس پہ خود یقین کر کے ایسے اقدامات لیے یا نہیں لیے۔ مثلا آئی ایم ایف کے پاس وہ نہیں گئے جب ان کو جانا چاہیے تھا شروع میں ہی، انہوں نے ایک بڑا جو ہے وہ غلط جی لیکن جب وہ ایک جو پارٹی کا لیڈر جو وزیر اعظم ہے وہ آن ریکارڈ ہو کہ جی میں آئی ایم ایف جانے کی بجائے خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا، تو پھر اس کو جیسے کہتے ہیں نا رو بیک کرنے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہے۔ وہ تو پوری کوشش کرے گا کہ میں کسی بھی طرح بھی جو ہے وہ اپنی بات کا پاس رکھوں، اور وہ پاس نہیں رکھا گیا، اس کو ماننا پڑ گیا۔ دوسرا جو ہے یہ جو بہت ڈیزاسٹرس ڈی ویلیویشنز ہوئی نا جی، دو جو موسم خزاں میں 2018 میں انہوں نے کی، جس میں اچانک جو ہے وہ روپیہ اس نے 10 روپے کی جمپس ہوئی، 126 سے 136 ہوا، پھر 136 سے 146 ہوا، پھر اس کے بعد آگے بڑھتا گیا، اور وزیر اعظم نے کہا مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں نے جو ہے وہ اس کو فلوٹ کر دیا اور اب مجھے نہیں پتا کہ اس ڈی ویلیویشن نے پاکستان کو بہت میجر نقصان پہنچایا۔ اور نقصان ایک تو امیڈیٹ ہوا کہ ہمارے جو اگر ایک اجازت دیں مجھے سر، آپ جی سمجھتے ہیں سر کہ ایکسپورٹس جو ہے، ایک تو یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کے زمانے میں بھی یہ کرٹیسزم ہے کہ ایکسپورٹس جو ہے وہ نہیں بڑھ سکی، اور آپ کامرس منسٹر بھی تھے۔ ایک تو تھوڑا سا اس کی وجوہات بتا دیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ ڈیویلویشن کے باوجود بھی ایکسپورٹس ان کے زمانے میں بھی نہیں بڑھی۔
تو ڈیویلویشن کا ایکسپورٹس کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے سر؟ جی یہی تو دیکھیں نا، ایک اور جو پکی پکائی تازہ روٹی فارمولا اکنامک پالیسی کا وہ فیل ہو گیا. مسلم لیگ نون کے دور میں یہ کرٹیسائز کیا گیا کہ جی آپ نے روپے کو آرٹیفیشلی اوور ویلیو رکھا جس کی وجہ سے ایکسپورٹس نہیں بڑھی. حالانکہ ایکسپورٹس کے جو 2015-16 میں اور 16-17 میں گرنے کی جو اصل وجہ تھی وہ ایک بین الاقوامی کساد بازاری تھی، ایک ورلڈ وائڈ ریسیشن تھا جس نے ایکسپورٹ ڈیمانڈ کو کم کیا پاکستان کے لیے. اور اس دور میں ابھی پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی سے بھی گزر رہا تھا، جو انرجی کرائسس تھا اس سے بھی گزر رہا تھا. لیکن مین وجہ جو تھی میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ تھی کہ پاکستان میں ایک جو ایکسپورٹس کے لیے آپ نے ایکولائز کرنا تھا، لیول پلینگ فیلڈ دینا تھا، وہ اس وقت تک ہم نہیں دے پائے. اور یہ بات جب خاص طور پہ آئی ایم ایف پروگرام ہم نے کامیابی سے ختم کیا پورے 3 سال بعد ستمبر 2016 میں، تو اس کے بعد پھر میں پرائم منسٹر کے پاس گیا اور میں نے کہا جی کہ اب آئی ایم ایف کی جو ریسٹرکشنز تھیں جو آپ کو روک کے رکھتی تھیں بجٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے، فسکل ڈیفیسٹ کے حوالے سے، تو اب اگر یہ ختم ہوئی ہیں تو ہمیں فوری طور پہ جو ہمیں ایکسپورٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اسی لیے پھر جنوری 2017 میں ہم نے وہ پورا ایک پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم جو ڈی ایل ٹی ایل ڈیوٹی ڈرا بیکس ہیں اس میں ایکسپورٹرز کو سپورٹ دیں گے. اور اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ اگر ہم بجلی کی قیمت اس وقت فوری طور پہ کم نہیں کر سکتے تھے، گیس کی قیمت فوری طور پہ کم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کے اور بہت سارے افیکٹس اکانومی میں، تو ہم نے ایکسپورٹرز کو ایک فوکسڈ سپورٹ کی کہ جی ڈی ایل ٹی ایل کی مدد میں ان کو سپورٹ دی. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ اس کا جب رزلٹ آیا کہ 2017-18 جو ہمارا آخری سال تھا اس میں پاکستان کی ایکسپورٹس ڈالر ٹرمز میں 13% بڑھی. وہی معاملات تھے، وہی حالات تھے. تو دنیا کی جو ریسیشن تھی وہ بھی کم ہوئی تھی، دوبارہ سے گروتھ شروع ہوئی تھی، اس کا بھی ایڈوانٹیج ہوا. لیکن اصل فائدہ یہ ہوا کہ جب ہمارے ایکسپورٹر کو ہم نے وہ جو سپورٹ آفر کی تو اب آپ دیکھیں نا، ہم نے وہ جو 2017-18 کا سال تھا اس کے اینڈ میں آ کے پی ایم ایل این میں ڈی ویلیویشن ہوئی. لیکن یہ خیال کہ ڈی ویلیویشن جو ہے وہ ایکسپورٹ کا فارمولا ہے وہ پاکستان کے حد تک وہ غلط ثابت ہو گیا ہے. صرف ڈی ویلیویشن فیکٹر نہیں ہے، پاکستان میں بجلی کی پرائسز فیکٹر ہیں، پاکستان میں گیس کی پرائسز فیکٹر ہیں، پاکستان میں ٹیکسیشن کی آسانی فیکٹر ہے، پاکستان کے دوسری دنیا سے جو روابط ہیں وہ فیکٹر ہیں. دوسری دنیا پاکستان کے اندر اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے. بس ایک وجہ جو 2017-18 میں بنی ڈی ایل ٹی ایل کے علاوہ وہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں خبر چلی گئی کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے جو 2 کرائسس تھے، ٹوین کرائسس تھا، ایک تو بجلی اور گیس کا اور دوسرا جو ہے دہشت گردی کا، یہ دونوں مسئلے حل ہو گئے ہیں. لہٰذا پاکستان سے جو سپلائی ہے وہ ریلائبل ہو گئی ہے نا، کیونکہ بجلی بھی آ گئی، گیس بھی آ گئی، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی. اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی طرف لوگوں نے دیکھنا شروع کیا. لیکن جو آپ نے درست کہا، جو پہلا سال تھا ان کا ڈی ویلیویشن کا جس میں رفلی 40% ڈی ویلیویشن ہوئی، پاکستان کی ایکسپورٹس ایکچولی گری ہیں نون لیگ کے مقابلے میں. اگر آپ نمبرز دیکھیں ڈالر ٹرمز میں تو ایکچولی گری. اور اگلے سال بھی آپ کو معلوم ہے اگلے سال بھی وہ رفلی وہیں کھڑی تھی، 0.2% کا ریس تھا جو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کووڈ کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی کم ہوئی تھی، اور ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ لاجسٹکس کی بھی پرابلم تھی، تو اس وجہ سے سیکنڈ ایئر میں جو ہے وہ ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں کچھ $4 بلین. سر پہلے سال میں تو کووڈ نہیں تھا نا سر، اور پہلے سال میں اسی لیے جو اکنامک پالیسی ہے اس کی تجربہ گاہ کے طور پہ بڑا کلیئر تھا کہ آپ نے ایک فیکٹر کو ٹچ کیا ہے اور اس کو کیا اس کا رزلٹ آتا ہے. اس کا رزلٹ نہیں آیا. بڑا کلیئر تھا کہ جو 8 مہینے تھے مالی سال کے اس میں ایکسپورٹس میں 40% ڈی ویلیویشن کے باوجود اضافے کی بجائے کمی ہوئی. دوسرا جو اس حکومت نے ایکچولی اپنے پاؤں پہ جو کلہاڑی ماری وہ 13% جو 13.25% کا انٹرسٹ ریٹ تھا، جو اکنامکس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو مہنگائی کم ہو جائے گی. یہ بھی پاکستان کی حد تک ناکام فارمولا ہے کیونکہ پاکستان میں کنزیومر فائنانس نہیں ہے، یہاں صرف انڈسٹریل اور کمرشل فائنانس ہے. تو لہذا وہ جو اگر اکانومی کی زبان کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ ریز کر کے کنزیومر ڈیمانڈ گھٹانا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے مہنگائی گھٹانا چاہتے ہیں، یہاں وہ فارمولا بالکل فیل ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے. لہذا اس حکومت کو اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو
لیکن دو جو رٹے رٹائے فارمولے ہوتے تھے اکانومی کے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ناکام ہوئے ہیں کہ ڈی ویلیویشن سے ایکسپورٹ نہیں بڑھتی اور انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے مہنگائی نہیں گھٹتی. سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک تو پاکستان میں سر بنیادی طور پہ جو انفلیشن بڑھنے کی وجہ ہے وہ سپلائی سائڈ کنسٹرینٹس ہے، ہم ڈیمانڈ سائڈ سے اس کو کمپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا سر مجھے یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں جو اکنامک فیلیور ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے سر؟ یا تو وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اکانومی کی ٹیم ویک ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے مختلف لوگوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اب نہ تو ٹیم بن سکی ہے اور نہ ہی ان کے مفادات مشترک ہیں، ہر بندے کے اپنے اپنے. بنیادی وجہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر پوری کی پوری جو اکنامک سائڈ پہ نیریٹو تھا وہ بری طرح سے اس میں ناکام ہوئے؟ مثلا پرائم منسٹر کہتے تھے ہم ریونیو کو 4,000 سے 8,000 پہ لے جائیں گے، وہ فلیٹ رہا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ وہ فلیٹ ہوا ہے، ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکی، امپورٹس کو کم کر لیا ہے وہ بھی ٹیرف اور نان ٹیرف بیریئرز کے ذریعے کیا ہے، کوئی اپنی طرف سے انہوں نے کوئی اکنامک ریفارمز نہیں کی. تو آپ کی نظر میں سر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور مہنگائی سب سے زیادہ ہے. جی بنیادی وجہ مہتاب صاحب ایک تو اسٹریٹ فارورڈ پولیٹیکل اکانومی کی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہماری اکنامک پالیسی جو ہے وہ اینٹی پی ایم ایل این ہوگی، ہم وہ کوئی کام نہیں کریں گے جو پی ایم ایل این کرتی تھی. تو ایک تو وہیں سے انہوں نے اپنے آپ کو سمجھے بیڑیوں میں جکڑ دیا، اور اس کا جو ڈائریکٹ رزلٹ یہ ہے کہ ہم پچھلے 2 سال میں پاکستان میں جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہے پی ایس ڈی پی کے تھرو جو ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی. اور میں یہاں گجرانوالہ میں اپنے حلقے میں موجود ہوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو محاورہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک نئی اینٹ نہیں لگی مہتاب صاحب پاکستان میں. کہیں کہیں انہوں نے کرتارپور چلے بنا دیا، وہ اس کے علیحدہ ایشوز ہیں، لیکن جو ایکچولی پروڈکٹیو انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ ہے جس سے نئی سڑکیں بنتی ہیں، اس سے نئی انویسٹمنٹ اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے، وہ انہوں نے اس کو تقریباً ختم کر دیا ہوا پاکستان میں. تو ایک تو یہ ان کا لاس ہوا. دوسرا جو ہے پرائم منسٹر کی جو ٹیم ہے وہ ایک مافیا کی سرپرستی ہے، اور یہ میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں. لیکن اب یہ بار بار ثابت ہو چکا ہے کہ بس فار ایگزامپل پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر نواز شریف نے 5 سال رفلی 4 سال جب تک وہ تھے ریزسٹ کیا کہ ہم نے دوائیوں کی قیمتیں بڑھنے نہیں دینی. ہم پہ بڑا پریشر بھی آیا کہ جی دوائیوں والی کمپنیاں پریشان ہیں، ان کا اصرار تھا کہ ہم دوائیوں کی قیمت بڑھنے نہیں دیں گے، اس کا کوئی اور حل ڈھونڈا جائے. ٹھیک ہے، اب یہاں جیسے ہی آتے ہیں انہوں نے کہا جی انہوں نے دوائیوں کی قیمتیں نہیں بڑھائی، ہم بڑھا دیں گے، اور وہ بڑھا کر جو ہے ایک تو پاکستان کے غریبوں کا بیڑا غرق کر دیا. دوسرا آپ دیکھیے نا جی اس میں مثلا چینی کا جو کرائسس ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، اور جو بات ہمیں پی ایم ایل این کو جس بات کی سمجھتی ہے ان کو نہیں ہے، کہ حکومت جب ایکسپورٹ کی اجازت دیتی ہے تو اس کا جو حجم ہے وہ ڈائریکٹلی چینی کی ڈومیسٹک مارکیٹ کو افیکٹ کرتا ہے. اسی لیے اگر آپ غور کریں گے کہ ہم نے بھی ایکسپورٹ کی اجازت دی، لیکن ہم ان کو بڑا تھوڑا دے کہ 2.5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کر لیں، پھر 4 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کر لیں. ہم نے کبھی بھی 11 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کرنے کی بجا مشت اجازت نہیں دی، کیونکہ اس سے جو اصل سگنل جاتا ہے، سپلائی کم نہیں ہوتی پاکستان میں، سگنل یہ جاتا ہے کہ چینی کم ہونے لگی ہے. تو ہم نے بھی بڑی ایکسپورٹ کی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 17-18 میں بھی اور 16-17 میں بھی چینی کی ایکسپورٹ ہوئی، لیکن وہ ایکسپورٹ کا جو والیومز تھے وہ کم اجازت دیتے تھے کہ جی 2.5 لاکھ ٹن آپ ایکسپورٹ کر لیں پھر ہمارے پاس آ جائیں، پھر 2.5 لاکھ کر لیں پھر آ جائیں، 4 لاکھ کر لیں پھر آ جائیں. اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اوپر وہ افیکٹ نہیں آیا. پرائسز نہیں بڑھے گی. ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ایک طرف سے ایکسپورٹ کی اجازت دی، وہ فریٹ پہ سبسڈی لے گئے، دوسرا ایکسپورٹ کا کر کے اس کے بعد ڈومیسٹک مارکیٹ میں پرائسز اوپر لے گئے، اور پوچھنے والا کوئی سر وہی بات ہے نا کہ یہ صرف ایک ایگزامپل ہے چینی کی کہ جو ایک ڈیزاسٹرس، اور یہ میں کہوں گا کہ ڈائریکٹلی کیبنٹ پالیسی میکنگ کا فیلئر ہے. جو پاکستان میں چینی کی قیمت 55 سے گئی ہے اب 115 تک، اب سنا 105 110 پہ اوپر ہے، یہ ڈائریکٹلی ڈیسیژن میکنگ کا فیلئر. اسی طرح اب دیکھیے کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو تھی پی ایم ایل این کے دور میں اور فیڈرل گورنمنٹ، ان کی ایک کوآپریشن تھی ویٹ کے حوالے سے کہ پہلے 2-3 مہینے میں ویٹ کی جو
نقل و حمل ہوتی ہے پاکستان میں اس کے اوپر پابندی لگاتے تھے اور پھر جا کے سپٹمبر میں الاؤ کرتے تھے کہ اچھا جی اب آپ موو کر سکتے ہیں. انہوں نے اب دیکھیں نا ایک ڈائریکٹ ڈیسیژن ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا کہ انہوں نے وہ پابندی نہیں لگائی اور پھر خود آ کر جولائی مجھے یاد ہے 17 جولائی تھا تو وہ واقعی وزیر فوڈ سیکیورٹی نے آ کر کہا کہ 60 لاکھ ٹن گندم جو ہے غائب ہو گئی. وہ اسمگل ہوئی ہے نا کہیں نہ کہیں وہ ہمارے جو گورنمنٹ سٹاکس ہے اس سے نکل گئی. اب یہ بھی ڈائریکٹلی اکنامک پالیسی میکنگ کا فیلئر ہے کہ جس جگہ آپ نے جہاں پابندیاں لگانی ہیں اور یہ پابندیاں اکنامکس کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی, یہ آپ نے اپنی پالیسی کو مینج کرنا ہے اور اس کو اس طرح لے کر جانا ہے کہ وہ عوام کی فلاح کے نتیجے اس کا نتیجہ نکلے. تو یہاں ایک اور فیلئر ہوا. اب دیکھیے اس میں بھی چینی میں بھی جو ہے جو چینی مینوفیکچررز ہیں انہوں نے کئی 100 ارب روپے کمائے ہیں. جن لوگوں نے وہ گندم اسمگل کی ہے اس میں ہنڈریڈ آف بلینز کمائے گئے ہیں. دوائیوں کے جو قیمت بڑھانے کا معاملہ ہے اس میں بھی بہت بڑی رقمیں انوالو ہیں. اس کے بعد ہم آ جائیں جی جو سی این جی کا اور ایل این جی کا 2 دفعہ کرائسس ہوا دسمبر 18 میں اور اب دوبارہ آ گیا ہے. اس کے پیچھے بھی فرنس آئل کے جو بیچنے والے ہیں ان کے مفادات انوالو ہیں. تو یہ جو ایک پیدل مثلا پیٹرول کا جو آئی تھنک ایک مزاح کا خیز نظارہ ہم نے دیکھا کہ پہلے حکومت نے بڑے نعرے لگائے دیکھے ہم نے 25 روپے 1 جون کو کم کر دیا ہے اور وہ کم کرتے ہی پورے ملک سے پیٹرول غائب ہو گیا. اور جب 26 جون کو 25 روپے قیمت الاؤ کی گئی تو پورے ملک میں اچانک پیٹرول بہنا شروع ہو گیا. یہ کلاسک ایگزامپل ہے. صرف 4 ہفتے کے اندر اندر اگر آپ کہیں نا وہی نا ٹیکسٹ بک ایگزامپل بن جاتی ہے کہ کس طرح اس حکومت میں جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ مافیاز مینیپولیٹ کر رہے ہیں. ہماری حکومت کے بھی بڑے الزام تھے لیکن اللہ کا کرم ہے اس طرح کی مینیپولیشن کی ہم نے اجازت نہیں دی تھی. اور یہی اس حکومت کا پہلا فیلئر آف کورس ہے کہ ان کو وہ سمجھ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اینٹی پی ایم ایل این پالیسی بنانی ہے, ہم نے سڑکیں نہیں بنانی, سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی. اور دوسرا جو ہے کہ انہوں نے الاؤ کیا عمران خان صاحب نے کہ ان کی کابینہ کے اندر جو مختلف مفادات کی لابیز ہیں ان کو حکومتی پالیسی بنانے کا موقع دے دیا گیا. اچھا سر, ایک اب ذرا تھوڑا سا پالیٹکس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں سر کہ اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی؟ یہ کیسے جائے گی؟ مطلب ہے مجھے کانسٹیٹیوشن میں نظر نہیں آتا کہ وہ کون سی شک ہے جس کے تحت اگر آپ مارچ کریں گے تو حکومت جو ہے وہ استعفیٰ دے دے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے حکومت گھر جائے گی سر؟ جی یہ ایک پی ڈی ایم نے جو مشن اٹھایا ہے اس دفعہ کہ پاکستان میں آئین کی عملداری ہونی چاہیے اور ماورائے آئین مداخلت جو ہے سیاست میں وہ ختم ہونی چاہیے. اس کی بہت کم مثال ہے پاکستان کی 73 سالہ تاریخ. یہ ایک نیا مشن ہے جس کے اندر حکومت گرانا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس بات کو یقینی بنانا کہ اگلی حکومت جو بھی منتخب ہو کر آئے ایک تو وہ واقعی عوام کے اس کو مینڈیٹ حاصل ہو اور دوسرا جب وہ منتخب ہو جائے تو پھر اس کے کار سرکار میں مداخلت نہ ہو, ماورائے آئین مداخلت نہ ہو. تو اس معاملے میں جو تاریخ ہے وہ ہمیں 3-4 سبق دے رہی ہے, وہ میں آپ کے ناظرین کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں, لانگ مارچ ہوتے ہیں, ان کے بالکل فوری امیڈیٹ ریزلٹس نہیں آتے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 1992 میں شہید بینظیر بھٹو نے ایک لانگ مارچ کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے خلاف اور ٹھیک 3-4 مہینے کے بعد وہ حکومت گر گئی, کسی بھی وجہ سے گری. لیکن وہ جو لانگ مارچ ہیں وہ حکومتوں کی کریڈیبلٹی کو کمزور کرتے ہیں اور ایک خاص ہیجان پیدا کرتے ہیں جس کا نتیجہ جو ہے حکومت کے جانے کی صورت میں ہوتا ہے. اسی طرح محترمہ کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ جماعت اسلامی نے ایک مارچ کیا تھا ستمبر 96 میں اور ٹھیک 2 مہینے کے بعد جو ہے اس حکومت کو جانا پڑ گیا. اسی طرح جو ہے 2009 میں میاں نواز شریف نے مارچ ایک کیا تھا, لاہور سے شروع کیا تھا عدلیہ کی بحالی کے لیے, وہ گجرانوالہ پہنچتے تک جو ہے اس میں کامیابی حاصل ہو گئی. صرف فرق یہی ہے جو چیلنج ہے کہ یہ جو ہم جو تحریک لے کر چل رہے ہیں اسے مقتدرہ کی حمایت حاصل نہیں ہے اور یہی چیلنج ہے پاکستان کی تاریخ بدلنے کا. جی یہی ہم نے جو ہے نا جی ایک فیصلہ یہ کیا ہے. دیکھیے یہ ساری جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں, خاص طور پر بڑی جماعتیں جو ہیں, ان کے ماضی تابناک نہیں ہے اس حوالے سے.
ہماری تاریخ میں بھی سودے بازیاں ہیں, کمپرومائزز ہیں, لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو 73 سال کے سودے بازی کی دلدل تھی, ہمیں اس سے نکلنا ہے اور اگلی نسل کو حقیقی معنوں میں ایک جمہوری پاکستان دینا اور ایسی حکومتیں دینی ہیں جن کو آپ پوری طرح اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں. مطلب یہ جو حکومت ہے اس کو آپ پوری طرح اکاؤنٹیبل کیسے ٹھہرائیں گے؟ جب گلگت بلتستان کی میٹنگ ہوتی ہے تو وزیر اعظم اپنی کرسی خالی چھوڑ دیتے ہیں اور عسکری قیادت سے کہتے ہیں کہ آپ لے کر چلیں. اگر اس سے پہلے بالا کوٹ ہوتا ہے وزیر اعظم کرسی خالی چھوڑ دیتے ہیں. کشمیر پہ ہندوستان قبضہ کرتا ہے وزیر اعظم کرسی خالی چھوڑ دیتے ہیں. فاٹف کی لیجسلیشن ہوتی ہے وزیر اعظم کرسی خالی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کو آپ پوری طرح اکاؤنٹیبل بھی نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ یہ تو اپنا کام کر ہی نہیں رہے, یہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے. تو ہمیں آنے والی حکومتوں کو پوری طرح اکاؤنٹیبل بنانا ہے. اور دوسرا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ چلے ایک ہائیبرڈ نظام 2018 میں مینڈیٹ کی چوری سے آ گیا ہمارے سامنے, لیکن اس کی پرفارمنس اتنی بھیانک ہے, صرف معاشی پالیسی میں نہیں مہتاب صاحب, فورن پالیسی میں اتنی ڈیمیجنگ پرفارمنس ہے, صوبوں اور وفاق کے تعلق کے معاملے میں اتنی ڈیمیجنگ پرفارمنس ہے. ابھی جو ہے وہ کل ایک تو انہوں نے NFC کی کوشش کی تھی کہ جی NFC کمیشن ہم اپنی مرضی کا بنا لیں, اس کو میں نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی, ٹھیک ہے, ان کو نوٹیفیکیشن نہیں کرنا پڑ گیا. ابھی کل پھر انہوں نے جو صوبے ہیں ان کے جو فائنینشیل ریسورسز کے اوپر ایک اور حملہ کیا ہے کہ جی ہم اس کے اوپر چیک کریں گے کہ وہ کیسے اپنا پیسہ خرچ کریں. بھئی یہ وفاق صوبوں کو خیرات نہیں دیتا, یہ اس صوبوں میں رہنے والے پاکستانیوں کا حق ہے, اور وفاق کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر چیک کرے. آپ صوبوں کو بلا کر اگر خوش دلی سے ان کی مرضی سے ایک تبدیلی کرنا چاہتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے, لیکن وفاق کا ہیڈ ماسٹر بن کر بیٹھ جانا کہ جی ہم چیک کریں گے آپ کیسے پیسہ خرچ کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی جو وفاقیت ہے اس کے اوپر ایک اور حملہ کر دیا انہوں نے. پہلے یہ کہتے تھے 18ویں ترمیم کو چینج کریں گے, وہ بھی پتنگے اڑاتے رہے, NFC کے اوپر ان کو پسپائی ہوئی, اب ایک نئی چیز آ گئی ہے. تو یہاں ایک ایسی حکومت ہے, نہ صرف ہائیبرڈ نظام ہے بلکہ ہائیبرڈ نظام کے نتیجے میں جو کٹ پتلی حکومت بنی ہے وہ بالکل ناکام ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی لانگ مارچ اور استعفوں کے معاملے میں PDM کے ساتھ چلتی رہے گی؟ کیونکہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ الٹیمیٹلی PDM کو ڈچ کریں گے. دیکھیے جی, یہ چونکہ سیاست میں سودے بازی کی ایک لامحدود گنجائش ہوتی ہے کہ اپنے مفادات کے لیے, یہ پیپلز پارٹی کا سوال بہتر ہے وہی ویسے جواب دے سکتے ہیں. میرا ایک خیال ہے, میں صرف ایک اسپیکولیشن کر دیتا ہوں آپ کے شو میں, جی سر, کہ پیپلز پارٹی کو بھی ایک بات سمجھ آئی ہے کہ جو اس طرح کی سودے بازی تھی اس سے بالآخر چاہے عارضی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے لیکن بالآخر نقصان ہوتا ہے. کہ اگر ہم نے 2018 اگر اگلا الیکشن بھی 2018 کی طرز پر عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکے کی صورت میں نکلتا ہے تو پھر شاید پیپلز پارٹی پر بھی ڈاکہ پڑ جائے سندھ میں. تو وہ ان کو یہ بات ہم سب کو سوچنی ہے کہ اصل معاملہ عمران خان صاحب سے آگے کا ہے, اور اصل معاملہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے بچوں کو ہم نے کیسا پاکستان دے کر جانا ہے. ایک پاکستان وہ ہے جو 73 سال چلایا ہے, اس میں اس کی خرابیوں میں ہمارا بھی حصہ ہے, اس میں خرابیوں میں جو 38 سال عملیتیں رہی ہیں ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے. لیکن کیا ہم نے اسی دلدل میں دھسے رہنا ہے یا اپنی ہمت اور جرت سے اس دلدل سے باہر آ کر اپنے بچوں کو کہنا ہے, وہ ان کو ذمہ داری دینی کہ بھئی یہ پاکستان ہے, اب آپ اس کو چلائیں, ہم جو کر سکتے تھے اس کو جمہوری بنانے کے لیے ہم نے اپنا کام کر دیا. اچھا سر, ایک سوال اگر مجھے اجازت دیں, آپ ڈیفنس منسٹر بھی رہے ہیں سر, تو یہ جو ڈیفنس منسٹر کا عرصہ تھا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے سر؟ جی میرا ایکسپیرینس, میں آپ کو تھوڑا سا کھل کے سوال کروں, کیا باقاعدہ ڈیفنس کے ایشوز پہ بریفنگ دی جاتی ہے ڈیفنس منسٹر کو سر؟ جی یہ معاملہ ایسا ہے جو ڈیفنس منسٹری ہے کہ اگر تو اس کے کرسی پر بیٹھنے والا اس میں اگر پورا انٹرسٹ لے گا تو آہستہ آہستہ اس کو وہ اتھارٹی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ قانون سارا کا سارا ڈیفنس منسٹر کو فیور کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے. لیکن یوزلی ہم نے دیکھے ہیں کہ ڈیفنس منسٹرز جو ہیں وہ پاکستان کی مخصوص سیاسی وجوہات کی بنیاد پر
وہ اس میں اس عہدے میں انٹرسٹ نہیں لیتے اور صرف فائلیں سائن کرنے تک محدود ہو جاتا ہے. مجھے جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ سب کی دعاؤں سے اور اپنے گجرانوالہ کے ووٹروں کی دعاؤں سے, میں نے اس میں کوشش کی کہ میں انٹرسٹ لوں, اور میں نے وہاں دفتر بھی جانا شروع کیا, میں نے بریفنگز بھی کال کرنی شروع کی, میں نے جو ڈیفنس بجٹ تھا اس کے اوپر بھی دیکھنا شروع کیا, میں نے وزٹس بھی کیے. تو شروع میں ظاہر ہے ایک لوگوں کو عادت نہیں تھی کہ ڈیفنس منسٹر کا آفس جو ہے وہاں اس میں کوئی حرارت بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی زندگی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں سب سے اہم ایک سٹوری اس زمانے میں میں نے کی تھی چھوٹی سی. جی, تو اصل میں جو چیلنج ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جو ڈیفنس منسٹر ہے اس کو وزیر اعظم کی مکمل حمایت جب تک حاصل نہیں ہوگی وہ اپنا کام افیکٹولی نہیں کر سکتا. اور اسی لیے جب جو لوگ میرے دفتر میں آ کے مجھ سے یہ سوال پوچھتے تھے تو میں انہیں کہتا کہ جی آپ میرے جو پیش رو تھے, مائی پریڈیسیسرز, پاکستان کے تمام وزیر اعظم, تمام صدور, انہوں نے یہ عہدہ اپنے پاس رکھا ہے جو کہ درست پالیسی نہیں تھی, لیکن وہ عہدہ جو ہے وہ اسی عہدہ پاس رکھنا بھی اسی دلدل کا حصہ تھا جس سے ہم نکلنے کی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کی براہ راست ڈیلنگ ہو اور ڈیفنس منسٹر بیچ میں نہ ہو. وزیر اعظم جو بھی آئے اس کو چاہیے کہ وہ ایک افیکٹو ڈیفنس منسٹر اپوائنٹ کریں جس کو پھر وہ پوری اتھارٹی دیں, اس کو بیک کریں. تو یہ جو بہت اہم ادارہ ہے منسٹری آف ڈیفنس, اس کو بلا شبہ اگر درست لوگ لائے جائیں اور وزیر اعظم سپورٹ کریں تو اس کو بہت متحرک بنایا جا سکتا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا. اچھا سر, آخری سوال مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے اس کو ہوسٹ کیا تھا تو آپ آخری ٹائم تک آپ کو وہ نہیں مل رہا تھی, اجازت نہیں مل رہی تھی, اور اس کے بعد بھی پی ایم ایل این کے لوگوں پہ اور آپ پہ پرچے درج ہوئے. تو سر پھر لاہور میں بھی اسی طرح سے ہوا. تو ابھی تک پی ایم ایل این کے ورکرز پہ اور آپ پہ سب لوگوں پہ کتنے پرچے درج ہوئے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس گردی جو ہے جس طرح سے کی جا رہی ہے, اس طرح سے پی ڈی ایم کی تحریک کو مزید تقویت نہیں دی جا رہی, اور آپ کے لوگ کس طرح سے ان چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں؟ جی, جلسے سے پہلے درجنوں پرچے ہوئے ہمارے ورکرز کے اوپر, اور وہ پرچے جو ہیں آپ کے ناظرین ان کو سن کر حیرانی ہوگی کہ وہ کووڈ کے پرچے تھے کہ جی انہوں نے کووڈ کے ایس او پیز فالو نہیں کیے. تو غالباً پاکستان کے تاریخ میں پہلے کووڈ کے پرچے گجرانوالہ میں ہوئے چونکہ پہلا جلسہ یہاں تھا. تو کارکنوں کی حد تک تو ہم نے اسی وقت جو ہے ان کو ریلیف دلایا اور بہت ساروں کو کی ضمانتیں کروا کے ان کو رہا کروایا. البتہ میرے اوپر پرچے ابھی چل رہے ہیں, میں ضمانت کے اوپر ہوں 3 پرچوں میں. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے تک تو پولیس اس کے اوپر اپنا عمل کر رہی تھی, ہمارے جلسے الٹا رہی تھی, کرسیاں اٹھا رہی تھی, ٹینٹ الٹا رہی تھی, جو ہمارے میزبان تھے ان کو گرفتار کر رہی تھی. لیکن اس کے بعد جو ہے ٹیکٹک چینج ہوا ہے اور اب اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے خلاف پرچے دیں اور ہمیں گرفتار بھی کریں. تو میرے اوپر تو شاید ان کو بھی اس طرح کوئی میٹیریل نہیں مل رہا, تو وہ میرے 84 سالہ والد کے اوپر پرچے کر رہے ہیں, 2 پرچے کر چکے ہیں. اور وہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس حد تک اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کریں کہ ایک ایسا 84 سالہ شخص جو ہے اس کے اوپر جھوٹے پرچے دے کر ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. پر اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی گزار دے گا, ہماری ہمت قائم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اگر اجازت دی, یہ پی ڈی ایم جو ہے 31 جنوری کے بعد اگر آپ لانگ مارچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ریزگنیشن بھی دے دیتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال جو ہے وہ ملک جنرل الیکشن کی طرف جائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ انکانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ کوئی سٹیپ آ جائے اور پھر آپ سب ہاتھ ملتے رہ جائیں اس جمہوریت سے بھی؟ جی, اسی یہ جو فینومینا ہے نا جی مہتاب صاحب, اسی سے نکلنے کے لیے تو ہم یہ پی ڈی ایم کی تحریک چلا رہے ہیں کہ یہ جو خطرہ رہتا ہے سسٹم کو, کیوں ہے یہ خطرہ؟ پاکستان 73 سال میں اپنے نظام میں وہ پختگی کیوں نہیں لا سکا کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ پاکستان میں رہنے والوں کی مرضی سے چلے گا. جو پورے 4 صوبوں میں رہنے والے ہمارے میرے بھائی اور بہن ہیں, بلوچستان میں, سندھ میں, کے پی میں, گلگت بلتستان میں, یہ ان کی مرضی سے چلے گا. یہ اب کلیئرٹی آ جانی چاہیے, کیونکہ یہ جو خطرے اور جس کی وجہ سے
جو بھی منتخب حکومتیں ہیں وہ سارا وقت وہ کہتے ہیں لوکنگ اوور دا شولڈر, وہ خطرہ پیچھے دیکھتی رہتی ہیں, چاپ سنتی رہتی ہیں. وہ جو کہانی ہے یہ اب ختم ہونی چاہیے. جس کا جو آئینی رول ہے وہ اس سے بہتر تو اس کی عزت اور تکریم نہیں ہو سکتی. مجھے آپ نے ذکر بھی کیا, مجھے موقع ملا بطور ڈیفنس منسٹر کہ میں پاکستان کی ساری جو سرحدیں ہیں, زمینی بھی اور سمندری بھی اور فضائی بھی, میں نے ان کا دورہ کیا, اور وہاں جو ہمارے سپاہی کام کرتے ہیں, جو وہاں ہماری حفاظت کر رہے ہیں, اب ان سے زیادہ جو ہے وہ قابل عزت کام کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی ہوئی ہے. لیکن وہ جو کام ہے اس کی ہمیشہ عزت اور تکریم رہے گی. اور اگر یہ جو ان کا پرویو ہے وہ آئین کی ذمہ داری کے اندر آ جائے تو پھر پاکستان جو ہے وہ واقعی صحیح معنوں پہ آگے چلے گا. ہمارے اختلافات ہوں گے, ایشوز ہوں گے, لیکن یہ جو کہانی ہے کہ جی خطرہ ہے, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, یہ اس سے آگے نکلنے کے لیے یہ ایک نظریاتی تحریک پی ڈی ایم شروع کی گئی ہے. اور انشاءاللہ مجھے یہ پکی امید ہے کہ 2021 کا سال جو ہے وہ کووڈ بھی انشاءاللہ ختم ہوگا اور پاکستان ایک نیا جمہوری صفحہ پلٹ کر آگے چلے. سر جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی آپ ہمیں جو ہے وہ موقع دیتے رہیں گے تاکہ آپ سے جو ہے وہ تفصیلی بات چیت ہوتی رہے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.